بیان کر دوں. بلا ضرورت شرعی حدود مسجد سے باہر نکلنا، بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف بولیں کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. یہ جس حال میں آپ بیٹھے ہوئے یہ مسجد کی حدود ہے، یہ واش روموں کا ایریا مسجد سے ملحق ہے لیکن مسجد کی حدود میں شامل نہیں ہوگا. اوپر والا حال مسجد میں شامل ہے، باہر شہن مسجد میں نہیں ہے. بغیر عذر شرعی آپ دھوپ لگانے کے لیے جا کے بیٹھ جائیں، فون پہ گپے لگانے کے لیے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے مسجد میں اعتکاف ہے اور وہاں باہر کھڑے ہو کے باہر کے نظارے کرتے رہیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اور ضرورت پوری ہونے کے باوجود مسجد سے باہر رہنا، یہ چیز بھی اعتکاف کو توڑ دیتی ہے. شرعی ضرورت مثلاً بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ وضو خانے نہیں ہوتے. دیہاتوں میں اکثر ایسے ہوا کرتا تھا، ابھی سہولیات ہو گئی ہیں کہ وضو کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، یا پھر ایسا بندہ ہے کہ جس کو گھر سے کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے تو وہ پردے میں جائے اور لے آئے شرعی مجبوری کے تحت، تو وہ تو ہوگی بات یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن وہاں ٹھہر جانا، رک جانا، راستے میں کوئی مل گیا اور گپیں شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ دیہاتوں میں نا جب وضو خانوں کی سہولت نہیں ہوتی تھی یا بندہ گھر میں کھانا لینے کے لیے جاتا تھا تو وہ معتکف حضرات بالخصوص جو نا ایسے منہ لپیٹ کے نا ایسے جاتے تھے. پرانے بابے جو پرانے لوگ ہیں نا بڑے سیانے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اعتکاف میں ہے، اس کو مصروف نہ کیا جائے. تو اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روکنا پڑتا ہے، کوئی نشانی ظاہر کر کے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو ویسے ہی باہر جا کسی ضرورت کے تحت باہر گیا اور پھر باہر ویسے ہی کھڑا ہو گیا، وقت ضائع کرتا رہا، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. حدود مسجد سے مراد وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص ہو، اگر معتکف بلا عذر شرعی اس حدود سے باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، چاہے جس جگہ گیا ہے وہ مسجد کی پراپرٹی ہی ہو اور اس بارے میں وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. حاجی صاحب دم پہ گیا ہے جی، بندہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. واجب اور سنت کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لہذا معتکف نے اگر دوران اعتکاف روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے جی، پچھلے جمعے شروع والے جمعے میں عرض کیا تھا کہ دو عورتیں حضور کی خدمت میں پیش کی گئیں کہ یا رسول اللہ یہ روزہ ان کا روزہ ہے اور بھوک اور پیاس سے یہ مر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا روزہ تو نہیں ہے، ان کو پانی پلاؤ. وہ عورتیں بھی عرض کرنے کہ یا رسول اللہ روزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہے، برتن لائے گا کہ اس میں کیا کرو. جب الٹی کی گئی تو خون اور گوشت کے لوترے اور پیپ نکلنا شروع ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہی تھی، ان کا کیسا روزہ ہے. تو اعتکاف والے حضرات بیٹھ کے یہاں باتیں جو ہے نا آگے پیچھے کی مصروف ہو جاتے ہیں، لغو باتیں نہیں کرنی چاہیے. جانے انجانے میں بھی بندہ غیبت، بہتان، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا ہے، تو یہ چیزیں اعتکاف کو فاسد کر دیتی ہے. بار کا شریعت ظاہر پہ حکم صادر فرماتی ہے. تو روزہ اگر نہ رکھا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر اعتکاف کی حالت میں روزہ ہی نہ رکھا تو یہ بھی اعتکاف کے منافی ہے. ٹھیک ہے جی، روزہ توڑا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، اور روزہ نہ رکھا تو یہ بھی اعتکاف کے منافی ہے، ٹوٹ جائے گا اعتکاف. بوس و کنار وغیرہ کرنے سے اگر انزال ہو جائے تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. یہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے نا، ٹھیک ہے. اکثر میں سیدھی سچی صاف ستھری کھری بات کہتا ہوں. اکثر بچے جو ہے نا، معصوم بچے، پیارے خوبصورت بچے بھی وہ اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت دیں، ہم ان کو منع کر دیتے ہیں. ینگ جو نوجوان لڑکے، ہمارا ماحول معاشرہ ایسا ہے کہ ہماری سوچ پہ کنٹرول نہیں ہے. جس طرح گندگی ہوتی ہے نا اور مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری سوچیں بھی ہمارے پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بندے خالص نیت کے ساتھ آئے انہیں کو اعتکاف بیٹھنے کی اجازت دیں. اگر آگے آخری بات، عورت گھر میں بیٹھ سکتی ہے الگ ایک کنارہ مختص کر کے، اگر اس کو حالت اعتکاف میں حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف باقی نہیں رہے گا. یہ تو واضح چیزیں ہیں جو اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں. اب وہ چیزیں جو اعتکاف کو مکروہ کرتی ہیں اور اعتکاف کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اس کو باطل کر دیتی ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں. ہم اکثر کرتے ہیں مساجد کے اندر بے فائدہ اور لغو گفتگو کرنا. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بولیں.
جو 2-3 جوان ایک کمپنی کے جو ہے نا جب بیٹھتے ہیں تو وہ پھر باقی معتکف حضرات کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. آپ صاحب اس دفعہ اعتکاف بیٹھیں گے نا انشاءاللہ, ٹائم نکالیں, چھٹی لیں, بلا ضرورت دنیاوی امور سے متعلق گفتگو کرنا بغیر ضرورت کے, اخبارات, رسائل, میگزین اور ڈائجسٹوں کا مطالعہ کرنا. ضروری نہیں ہے کہ پیپر ہی جو ہے نا وہ اخبار ہے, موبائل کے اندر اخبار نکال کے میگزین, فیس بک, ٹک ٹاک, پتہ نہیں کون سے ہیں, ٹویٹر, سنیپ چیٹ, تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے اعتکاف کے اجر کو باطل کر دیں گے. استغفر اللہ. آپ یہ ہماری ایجادات تو نہیں ہے نا, ہم مسلمان عبادات کے پیچھے لگ گئے, اچھی بات ہے, لیکن یہ چیزیں جب سے ہم نے چھوڑی ہیں دشمن کا ہمارے اوپر کنٹرول آ گیا ہے. نہ چاہتے ہوئے جب آپ فیس بک, ٹک ٹاک یہ چیزیں کھولتے ہیں تو بےہودہ قسم کی اشتہار چیزیں آ جاتی ہیں, بندہ پھر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. لہٰذا اگر مجبوری ہو تو آپ بغیر ٹچ والا موبائل, سادہ جو پہلے دور میں ہوتا تھا, ابھی بھی ملتے ہیں میرے خیال سے, اس طرح کا موبائل بندہ رکھ لے, معاملے مجبوری کے کوئی کال کرنی پڑے, الارم وغیرہ کے لیے جس کسی ضرورت میں. مسجد میں گندگی پھیلانا یہ بھی اعتکاف کو مکروہ کر دیتا ہے. لہٰذا معتکف حضرات کھائیں پئیں دبا کے, لیکن اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں. ایسے کام کرنا جس سے مسجد کی بے حرمتی ہو, مسجد میں سگریٹ نوشی کرنا, حقہ پینا, یہ تو عام حالت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. پیاز کھا کر اگر آنے کی اجازت نہیں ہے تو سگریٹ اور زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے. بلا ضرورت مسجد میں چہل قدمی کرنا, اگر ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہی ٹہلنا, چلنا, واک کرنا, ٹھیک ہے, زیادہ کھا لیا, کم کھائیں. اعتکاف میں انتہائی مناسب کھانا رکھنا چاہیے. اصل جو مقصد ہے وہ رہ جاتا ہے جب آپ دبا کے کھانا کھائیں گے. تو ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایک بندہ اعتکاف بیٹھا تھا, نام نہیں لیتا ہوں, وہ صرف ایک کھجور اور سادے پانی کا ایک گلاس پیتا تھا افطاری میں. کھانا بھی کبھی کبھار ہم نے اس کو دیکھا ہے کھاتے ہوئے, شاید کافی نمازیوں کو پتہ ہو. ہے بظاہر وہ بڑا دنیاوی بندہ, لیکن بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں سے جو ہے نا اس کا تقویٰ میں نے اچھا دیکھا ہے. تو اس طریقے سے ایک کھجور پانی مختصر کم کھائیں, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, یہ بھی عبادت ہے. مسجد میں شور شرابہ کرنا یہ اعتکاف کو مکروہ کر دیتا ہے. نمازیوں اور دیگر معتکفین کو اذیت پہنچانا یہ بھی اعتکاف کو مکروہ کر دیتا ہے. اجرت پر کام کرنا یہ بھی مکروہ ہے. ہاں اگر کوئی کمائی کرنے والا نہ ہو تو اس صورت میں وہ کام کر سکتا ہے. کیا کام کر سکتا ہے؟ مطلب کوئی ایسا بندہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ مسجد میں بھی اس کو کام کر سکتا ہے, تو دوران اعتکاف بھی وہ کچھ وقت کے لیے, اگر گھر کا چولہا نہیں چل رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ایسے ہی بندہ جو ہے نا اپنا سارا سٹاک لے کے یہاں آ کے بیٹھنا جائے کہ یہاں میں کمائی کروں گا. مسجد کی چیزوں کو نقصان پہنچانا یہ مکروہات اعتکاف ہے. تو امید ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے. جن